ایک تو دل وہ ہوتا ہے جس کو القلب السلیم کہا جاتا ہے یا القلب الصحیح کہا جاتا ہے. صحیح اور سلیم دل یعنی شکوک و شبہات سے اور شہوات سے جو دل بچا ہوا ہوتا ہے, جس دل پر نہ شکوک کا اثر ہوتا ہے, نہ شبہات کا اثر ہوتا ہے, نہ شہوتوں کا اثر ہوتا ہے. شہوات سے اور شبہات سے بچا ہوا پاک دل جو ہوتا ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اور معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے وہی شخص نجات پا سکے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن انسان کو مال کچھ بھی کام نہ آئے, اس کے بیٹے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اگر اس کو کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا. یعنی ایسا دل آئے گا کہ جو شکوک و شبہات سے اور شہوتوں سے پاک ہوگا, جو قلب سلیم لے کے آئے گا, زندہ دل لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے, قیامت کے دن کی تلخیوں سے, قیامت کے دن سے قیامت کے دن کے عذاب سے نجات دے گا. یہ پہلی قسم ہے اس دل کی. ہمیں یہی القلب السلیم ہی اختیار کرنا چاہیے. ہمارا دل قلب سلیم ہو, شہوتوں سے اور شبہات سے پاک ہو. اور دوسرا دل ہوتا ہے القلب المیت, جو مردہ دل ہوتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی, اللہ کی محبت سے بالکل خالی. ایسا دل کہ جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے, ایسا دل کہ جس میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے. وہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے, نہ اللہ سے محبت کرتا ہے, نہ اللہ سے ڈرتا ہے, اور منمانی زندگی بسر کرتا ہے. جس طرح جی میں آتا ہے اسی طرح زندگی گزارتا ہے. یہ دل جو ہے یہ مردہ دل ہوتا ہے. اور یہ جس انسان کا دل مردہ ہو جائے, شبہات میں اور شہوتوں میں ڈوبا ہوا دل جس کا ہوتا ہے, وہ یقینی طور پر گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. اور تیسرا دل القلب المریض, بیمار دل. اور بیمار دل جو ہے وہ پہلے جو دو قسمیں میں نے ذکر کی ہیں ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے, کہ اس میں کچھ زندگی بھی ہوتی ہے اور کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار ہوتے ہیں اس دل کے اندر, کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب کرے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب تک معافی نہیں مانگتا, جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتا, اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. لیکن بعض اوقات وہ شہوات میں اور شبہات میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا یہ احساس کم تر ہو جاتا ہے. یہ قلب مریض ہوتا ہے. لہذا ہمیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, کہ ہمیں زرخیز زمین کی طرح, ہمیں اپنے دل کو زرخیز زمین کی طرح بنانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جس برتن میں ہم پانی پیتے ہیں تو اس برتن کو کیا کرتے ہیں, اچھی طرح سے اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو پاک کرتے ہیں, پھر اس میں پانی ڈال کر اپنے منہ کے ذریعے اپنے اندر اتارتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم نے اس دل کو پاک کرنا ہے, اس لیے کہ اسی دل میں ہی قرآن مجید کے انوار اتریں گے. جب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہوگا, برکتوں کا مہینہ شروع ہوگا, رحمتوں کا نزول کہاں ہوگا؟ اس دل پہ ہوگا. یہ دل پاک ہوگا تو یہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. اس دل کا تزکیہ ہوگا تو تبھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس دل پہ اتریں گی اور یہ دل منور ہوگا, روشن ہوگا. لیکن اگر ہم اس دل کو پاک نہیں کرتے ہیں تو پھر اس دل پر کچھ اثر نہ ہوگا. یہ دل یا تو مردہ دل ہوگا یا کم از کم مریض ضرور ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اور یہ تزکیہ کس طرح ہوگا, اپنے دل کا تزکیہ کس طرح ہوگا؟ چند باتیں ہیں, توجہ کے ساتھ سن لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں. دل میں اخلاص ہوگا تو دل کا تزکیہ ہوگا, دل کا تزکیہ ہوگا تو آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا. دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور دل میں ریاکاری کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دکھلاوے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی عمل کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, کوئی بھی نیک عمل سر انجام دے, اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ نہ ہو, دل میں یہ ارادہ نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے بہت نیک اور پارسا کہیں گے,
بلکہ اس دل میں اگر ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی طلب ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ یہ اخلاص جو ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا، یہ اخلاص ہے، جو اخلاص ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تطہیر قلب کا، دلوں کی پاکیزگی کا، نفوس کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اخلاص سے دور ہو جاتا ہے اور ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، تعریف سننے کی خواہش اس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں آپ کو سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جن کے اعمال سب سے زیادہ گھاٹے میں جائیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی پوری کوشش، پوری محنت دنیا کے اندر ضائع ہو جائے گی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ ان کا خیال یہ ہو گئی تو بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ دکھلاوا کرنے والے، لوگوں سے تعریفیں سننے والے، ان کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دکھلاوے کی نیت ہوتی ہے، تعریف سننے کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ کے۔ اعمال سر انجام دے کر بھی یہ انسان خسارے میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر دکھلاوا کرتے تھے، دنیا کے اندر اعمال اس لیے سر انجام دیتے تھے کہ لوگ تعریف کریں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، جاؤ اگر بدلہ لینا ہے تو انہی لوگوں کے پاس سے جا کے بدلہ لو جن کے لیے تم دکھلاوا کرتے تھے، جن سے تم تعریفیں سننے کی خواہش مند تھے۔ آباد غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ ریاکاری، دکھلاوا جو ہے یہ انسان کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا اخلاص، سب سے پہلے اخلاص پیدا کریں، اللہ رب العزت کی رضا کی ہم طلبگار ہوں اور اللہ رب العزت کے تقرب کے طلبگار ہوں، اس طرح ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال سر انجام دیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایک باطنی شرط ہے اور ایک ظاہری شرط ہے، اس نقطے پہ ذرا غور کرنا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایک باطنی شرط ہے اور ایک ظاہری شرط ہے۔ باطنی شرط یہ ہے کہ آپ کے باطن میں، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی رضا کی طلب ہو، اخلاص ہو، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ اور ظاہری شرط یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو بھی اعمال آپ سر انجام دیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی جتنے نیک اعمال ہیں، وہ ظاہری طور پر کس کے طریقے کے مطابق ہوں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، آپ کی سنت کے مطابق ہوں۔ اس لیے کہ جو شخص بھی ایسا عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ظاہری طور پر اعمال جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ہوں، ان کے مطابق۔ جب اس طرح ہم اعمال کو سر انجام دیں گے، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، نمازیں ہیں، باقی جتنے اعمال، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، ان میں اگر یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا، ہمارے نفس جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگا، ہمارے دلوں کو پاکیزگی نصیب ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو فرض کیا ہے ان فرائض پر ہم ہمیشگی اختیار کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فرائض میں سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 5 وقتی نماز ہے۔ 5 وقتی نمازوں کی پابندی کریں اور مسجد میں آ کر باجماعت نمازیں ادا کریں۔ اگر ہم ان فرائض